دشمن بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ نہیں بولو نا، آیت الکرسی کا کوئی مقابلہ. ہاں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے. وہ صحابی کا نام، اب سننا برابر سننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلائے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت ابی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ابی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، ماشاءاللہ تمہارے سینے میں بہت قرآن ہے، جتنا قرآن مجھ پر اترتا ہے اللہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے. اے ابی بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم، میں تو جو آیت آتی یاد کر لیتا ہوں، لیکن سب سے جامع اور اچھی آیت میرے کو نہیں معلوم، اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا ابی بتاؤ سب سے اچھی آیت ایو آیت اعظم معک من القرآن الکریم، کون سی آیت سب سے اونچی ہے؟ حضرت ابی نے وہی جواب دیا اللہ رسول کو معلوم. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ جب پوچھا تو حضرت ابی نے دھیرے سے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت آیت الکرسی ہے. ہمارے نبی کھڑے ہوئے ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آؤ بھائی آؤ، اللہ تمہارا علم مبارک کرے. قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے اونچی اور بڑی آیت بولو کون سی؟ ہم لوگ قرآن پڑھتے پورا دن گزر. اچھا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے. آج اگر یہ کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا، یہ علماء کرام کی محنتیں ہیں، یہ حافظوں کی محنت ہے. آج ہمارے بچے کی سورہ فاتحہ صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی سورہ فیل صحیح ہوگی، ہمارے بچے کی 10 سورتیں صحیح ہوگی، ہمارے بچے کو گھر میں آنے جانے کی دعا معلوم ہوگی، استنجے میں جانے آنے کی دعا معلوم ہوگی، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانے کی دعا معلوم ہوگی. لیکن ہمارے گھر کے بڑے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کو دیکھو موبائل میں بزی رہتا ہے. قرآن پاک کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، چھونے کو تیار نہیں. میں نے کہا نا آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ دوست تو دوست کون اقرار کرتا ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے. بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کن کو بلائے. ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات، لا الہ کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے. ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں. تو حضرت ابو اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت. ایسا ہی ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے. حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے بولو؟ وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا. حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے. بھائی گودام کے اندر کوئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے تو پھر ہوگا کون. لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے. بوڑھا آدمی ہے، ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے. اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو. تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا. کوئی چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا.
बेचारे के पास खाने को कुछ नहीं था, उसकी बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे, मैंने छोड़ दिया। वो तो साहब ने फरमाया कोई बात नहीं, लेकिन आज रात भी आपको चौकीदारी करना है, करोगे ना? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल फिक्र नहीं करना, और कोई ये मत समझना कि मैं कमजोर हूं, मैं बराबर चौकीदारी करूंगा, आप आराम करें। दूसरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में, हज़रत अबू हुरैरा वो गोदाम में, और फिर वही नमाज और वही कुरान पढ़ना, और जाने का रास्ता एक ही, बोलो एंट्री एक ही। लेकिन फिर अंदर आवाज आ रही है, कुछ कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा अंदर गए तो वही कल वाला बूढ़ा, जो कल बूढ़ा था ना, आज भी चोरी कर रहा है। हज़रत अबू हुरैरा का हाथ दिमाग गर्म हुआ, यूं पकड़ा, यूं खींचा, कहा कल भी चोरी करते थे, आज भी चोरी करते हो, तुमको मना किया ना कि चोरी मत करो, बार बार तुम चोरी करते हो। तो उसने फिर वही बात, अबू हुरैरा रहम करो ना, कम से कम मेरा चेहरा देख के तो रहम करो, बूढ़ा आदमी है, हाँ बूढ़ी बीवी है, घर में बच्चे, खाने को नहीं होगा तभी तो बूढ़ा चोरी करेगा, वरना बूढ़ा काहे को चोरी करने के लिए आएगा, छोड़ दो ना। तो अबू हुरैरा ने कहा आज छोड़ता हूं, लेकिन अब वादा करो, अब चोरी, बोलो ना वादा करो, अब चोरी नहीं करोगे, अब बिल्कुल चोरी नहीं करोगे, वादा करो, मैं आज छोड़ देता हूं। बोलो हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जब वो जाने लगा तो बूढ़ा क्या कहता है मालूम? वो अल्लाह के रसूल को मत बताना। कहा क्या नहीं बताना? वो खुद सुबह में तुम्हारे बारे में पूछते हैं। खैर वो चले गए, 2 रात हो गई, सुबह में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा अबू हुरैरा ये दूसरी रात कैसी थी? अबू हुरैरा ने कहा बस ठीक ही थी। तो कहा चोर का क्या हुआ? अबू ने कहा आया था, बहुत समझाया, अब नहीं आएगा अल्लाह के रसूल, अब नहीं आएगा, बहुत समझाया, डांटा भी, यानी प्यार मोहब्बत से भी समझाया, डांट डपट के भी समझाया, धक्का मार के भी समझाया, अब वो आने वाला नहीं, आप फिक्र नहीं करना अल्लाह के रसूल, मेरे से कोताही हो रही है लेकिन अब कोताही नहीं होगी, आज बिल्कुल गेट पर बैठूंगा, जो जाने की जगह ना वहीं रहूंगा, वो कैसा जाता वो तो देखूं मैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है आज कर लो। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा हो सकता है ये आखिरी रात हो, क्योंकि कल तो ये सारा माल तकसीम हो जाएगा, गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर में सबका चार्ट बन गया है, वो तकसीम हो जाएगा, सबकी फेहरिस्त बन गई है। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप आराम करें। तीसरी रात हज़रत अबू हुरैरा बिल्कुल गेट पर नमाज पढ़े, जोर से कुरान पढ़े, तिलावत करे, नमाज पढ़े। फिर अंदर आवाज आ रही है। अब अबू हुरैरा पहले तो ये सोचे कि अगर ये है तो आता कौन से रास्ते से, क्योंकि रास्ता एक ही है, एंट्री एक ही है। हज़रत अबू हुरैरा गए तो वही कम बखत वापस, वही बुढ़ा। बताओ आज गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आज तो अबू हुरैरा पहले से रस्सियां लेके गए थे, कड़िया लेके गए थे, बेड़िया ले, यूं हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ा नहीं, यूं जमीन पे पटका, हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया और पेट पे बड़े बड़े रस्से बांधे और कहा मारूंगा, इतना मारूंगा जितनी अबू हुरैरा में ताकत होगी, बुढ़ा तुझे मारूंगा। और सुबह में अदालत मुस्तफा में, सुबह में अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा, वो चाहेंगे तो माफ करेंगे, वो चाहेंगे तो छोड़ेंगे, मगर हद कर दी, 1 रात 2 रात, ये कौन सी रात? तो बूढ़े ने क्या कहा माफ कर दो ना। अबू हुरैरा ने कहा आज माफी का कोई सवाल, तू रोज चोरी करता, रोज चोरी करता, रोज। तो उसने क्या कहा मालूम? एक बात तुमको मैं सिखाता हूं, बहुत प्यारी बात सिखाता हूं, और बहुत इल्म वाली बात है, बहुत नॉलेज वाली बात है, और कुरान वाली बात है। अब हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था। बोलो हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था। इसीलिए आप अगर सारे सहाबा के बारे में पढ़े ना, कोई सहाबी 200 हदीस बयान कर रहे, कोई सहाबी 400 हदीस बयान कर रहे, कोई सहाबी 2000 हदीस बयान कर रहे, अकेले हजरत अबू हुरैरा है, अकेले जो 5374 हदीसें बयान करते हैं। अकेले अबू हुरैरा जो सबसे ज्यादा हदीसों को, इनको बहुत शौक था इल्म का, नॉलेज का, एजुकेशन का और कुरान के इल्म का। अब वो बुढ़ा क्या कहता है, मैं तुमको एक कुरान की बात बताऊंगा, एक इल्म की बात। तो अबू हुरैरा तो बहुत खुश हो, कहा बताओ ना, बताओ। कहा ऐसे थोड़ी बताओ, पहले ये खोलो, हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया, पेट पे रस्से बांधे, और मैं ऐसे ही तुमको बता दूं? वादा करो कि तुम मुझे खोलोगे, मैं तुमको इल्म की बात बताऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने हाथों की कड़िया भी खोली, पाँव की बेड़िया भी खोली, पेट के रस्से भी खोले। तो उसने बात जो सुनाई, उसने कहा सुनो, तुमको कुरान की बात सुनाओ, तुमको हदीस की बात सुनाओ, तुमको मैं शरीयत की बात सुनाओ। उस बूढ़े ने कहा अबू हुरैरा इदा अवैता इला फिराशिका फक़रा आयतल कुर्सी फ़इन्नका लन यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतान। वो बूढ़े ने कहा अबू हुरैरा जब रात को बिस्तर पे जाओ ना, रात
کو سونے کے لیے جاؤ، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، آیت الکرسی پڑھ لینا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا، فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، بولا ابو ہریرہ نے تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو دو گئی ویسی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا، کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا، مارنے والا تھا، بہت مارتا اللہ کے رسول اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور؟ کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا، بہت پیاری چیز بتا کے گیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرأ آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان۔ کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے پاس آئے گا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا، کہا بولا سچ۔ کیا بولا اس نے؟ سچ بولا، لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا، یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا، لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا، ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے۔ پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو، اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو۔ تو جو دشمنوں کا دشمن سب سے بڑا دشمن وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ،